اوور ویلمڈ کا مطلب ہوتا ہے جذبات سے مغلوب۔ دیکھیں، آپ کی لائف میں ایسی سچویشن ضرور ہوئی ہوگی کہ جب آپ جو ہے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، مطلب کہ کوئی چیز ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کو اتنا خوش کر دیتی ہے کہ آپ کی خوشی جو ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی، یا آپ کو کوئی ایسی سچویشن جو آپ کو غمگین کر دے، آپ کا غم آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا، یا کوئی کام آپ کے اوپر اتنا زیادہ آ جائے کہ آپ اس کام کو نہ کر پائیں، آپ اپنے کنٹرول میں نہ رہیں۔ تو ایسی سچویشن جب آپ اپنی کنٹرول میں نہیں رہتے، وہ آپ کو اتنا جذباتی کر دیتی ہے، اس کو ہم اوور ویلمڈ کا کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو جو ہے کوئی ایسی دوست نے بتا دیا کہ آپ نے ٹاپ کر لیا ہے، تو آپ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہو، آپ اتنا خوش ہو جاتے ہو، خوشی کہ آپ خود کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو یہ سچویشن کہ جب ایسے اگر مثال تو کوئی اور سمپل سی بات ہوتی کہ آپ پاس ہو گئے تو آپ کو خوشی ہوتی، لیکن اس نے کہا کہ آپ فرسٹ آ گئے ہو تو آپ اوور ویلمڈ ہو گئے ہو، مطلب کہ وہ خوشی جب آپ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، یا وہ غم جب آپ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، یا پھر اتنا زیادہ کام کی جب آپ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، یا کوئی بھی اور صورتحال جو کہ آپ کو اوور ویلمڈ کر دے، مطلب کہ آپ کو اپنے کنٹرول سے باہر کر دے، آپ اپنے کنٹرول میں نہ رہیں۔ اس لیے تو آپ جسٹ یہ اوور ویلمڈ کا جو ہے لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ یار میں اوور ویلمڈ ہو گیا ہوں خوشی سے، میں اوور ویلمڈ ہو گیا ہوں غم سے، میں اوور ویلمڈ ہو گیا ہوں اپنے روزمرہ کی کام سے، میں اوور ویلمڈ ہو گیا ہوں یہ کھیل کھیل کر یا لڑ کر یا کوئی بھی اور سچویشن۔ تو اوور ویلمڈ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے جذباتی طور پر یا کسی بھی طور پر جو ہے آپ بہت زیادہ اس سچویشن میں جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آئی ایم اوور ویلمڈ ود ورک، میں کام سے مغلوب ہو گیا ہوں یا جذباتی ہو گیا ہوں۔ گریف اوور ویلمڈ ہر، غم نے اسے ماتحت کر دیا۔ دا چلڈرن اوور ویلمڈ دا ٹیچر ود دیئر کویسچن، کہ بچوں کی سوالات نے استاد کو مغلوب کر دیا، مطلب کہ اسے اوور ویلمڈ کر دیا کہ وہ اتنا پریشان ہو گیا، اتنا تنگ ہو گیا کہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہا۔